سردار امیر حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام درباری اپنی اپنی جگہوں پر مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ عمرو عیار چونکہ سردار امیر حمزہ کا خاص درباری تھا، اس لیے وہ بھی سردار امیر حمزہ کے دائیں ہاتھ کی چوتھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھے۔ جب بھی سردار امیر حمزہ فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے خاص دربار لگاتے تھے تو سارے درباریوں کا اس وقت تک خون خشک رہتا تھا جب تک دربار ختم نہ ہو جاتا، کیونکہ ہر ایک کو ہر وقت یہی خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی یا کسی سے زیادتی نہ ہو گئی ہو اور اس کے خلاف کوئی فریاد لے کر نہ آ جائے، کیونکہ سردار امیر حمزہ ان معاملات میں بے حد سخت تھے۔ وہ کسی کو بھی معاف نہ کرتے تھے، چاہے ان کی حقیقی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ عمرو عیار بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسے اس قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ لیکن اچانک جب اس کا نام دربار میں پکارا گیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ سردار امیر حمزہ کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی فریاد کر رہی تھی۔ وہ رو رو کر عمرو کا نام لے رہی تھی۔ عمرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے یاد نہ آ رہا تھا کہ اس نے کبھی اس بوڑھی عورت کو دیکھا بھی ہو۔ کھل کر بیان کرو بوڑھی عورت کہ تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ سردار انصاف کرو، انصاف، میری فریاد تمہارے خاص درباری عمرو عیار کے خلاف ہے۔ بوڑھی نے روتے ہوئے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کیا فریاد لے کر آئی ہو؟ تفصیل سے بتاؤ۔ سردار امیر حمزہ نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا، سردار میں ملک مہاران کی رہنے والی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام گلابو ہے۔ میں غریب اور بوڑھی بیوہ عورت ہوں۔ آپ کا درباری عمرو عیار پچھلے سال ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں آیا تھا۔ وہ اس سرائے میں ٹھہرا تھا جو ہمارے مکان سے قریب ہے۔ میری بیٹی گلابو اس سرائے میں کھانا پکانے جاتی ہے۔ آپ کے درباری عمرو عیار نے اسے پسند کر لیا اور اسے شادی کا پیغام دیا۔ سرائے کے مالک نے آ کر مجھے بتایا کہ عمرو عیار امیر حمزہ کا خاص درباری ہے، بہت معزز آدمی ہے، اس لیے میں گلابو کی اس سے شادی کر دوں۔ چنانچہ میں تیار ہو گئی اور پھر اس سرائے میں عمرو عیار اور گلابو کی شادی ہو گئی، اور عمرو عیار نے گلابو کو منہ دکھائی کے طور پر ایک قیمتی انگوٹھی دی، اور ساتھ ہی اس نے ایک بڑا سا مکان بھی گلابو کے نام خرید کر دیا، اور ہم اس مکان میں رہنے لگے۔ عمرو عیار وہاں 2 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد عمرو عیار ہمیں یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ وہ 1 ماہ بعد واپس آ جائے گا، لیکن اب 1 سال ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ نہ اس نے کوئی خط بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی رقم بھیجی ہے۔ میری گلابو اس کا انتظار کرتی رہی اور اس کے انتظار میں گھل گھل کر آخر کار مر گئی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ عمرو عیار کے غم میں مر گئی ہے۔ میں سفر کرتی ہوئی آپ کے دربار میں فریاد لے کر آئی ہوں، مجھے انصاف دلایا جائے اور میری بیٹی کے قاتل عمرو عیار کو سزا دی جائے۔ بوڑھی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، کیا تم پہچانتی ہو کہ عمرو عیار کون ہے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، ہاں سردار، وہ ہمارے گھر میں رہا ہے، وہ میرا داماد ہے اور میری بیٹی کا قاتل ہے، میں اسے کیسے نہ پہچانوں گی، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھی نے روتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو عیار کی طرف اشارہ کر دیا۔ عمرو عیار اٹھو اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سردار امیر حمزہ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور عمرو عیار حیرت بھرے انداز میں اٹھا اور اس بوڑھی عورت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھی عورت، تم نے ہمارے درباری پر بہت سنگین الزام لگایا ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سرائے کا مالک بختیار گواہ تھا، لیکن 1 ماہ ہوا وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ البتہ میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے، اور یہ ثبوت وہ انگوٹھی ہے جو عمرو عیار نے میری گلابو کو شادی کے روز منہ دکھائی کے طور پر دی تھی۔ بوڑھی نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ہوئی انگوٹھی کھول کر سردار امیر حمزہ کے سامنے رکھ دی۔ سردار امیر حمزہ نے اسے اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگے۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ انگوٹھی وہی تھی جو انہوں نے عمرو عیار کو تحفے کے طور پر دی تھی، کیونکہ اس انگوٹھی کی ساخت اور ہیرا خاص قسم کا تھا۔ یہ انگوٹھی ہم نے عمرو کو دی تھی۔ خواجہ عمرو، تم کیا کہتے ہو؟ کیا بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے انگوٹھی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، سردار، یہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی ہے، نہ ہی میں نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے اور نہ میں اسے جانتا ہوں۔ البتہ یہ انگوٹھی ضرور میری ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ انگوٹھی ایک سرائے میں رہتے ہوئے چوری ہو گئی تھی۔ عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے گلابو سے شادی کی تھی، اور اب میں ایک ایسا ثبوت دیتی ہوں جسے یہ خود بھی نہ جھٹلا سکے گا۔ بوڑھی نے کہا تو سردار امیر حمزہ بھی چونک پڑے۔ کون سا ثبوت؟ سردار امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا تو بوڑھی نے اپنے کاندھے پر لدے ہوئے
झोले नुमा बड़े से थैले में से एक तस्वीर निकाल ली और सरदार अमीर हमजा की तरफ बढ़ा दी। सरदार अमीर हमजा ने तस्वीर लेकर देखी तो हैरान रह गया। तस्वीर में उमरू अय्यार बड़े खुशी भरे अंदाज में नाच रहा था और उसके पीछे 3 औरतों के चेहरे बने हुए थे जिनकी जुबानें बहुत लंबी और मुंह से बाहर निकली हुई थीं। उन 3 चेहरों के पीछे 2 और चेहरे भी इसी किस्म की औरतों के नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पूरे चेहरे नजर ना आ रहे थे। ये कैसी तस्वीर है बूढ़ी औरत? सरदार अमीर हमजा ने हैरान होकर पूछा। सरदार, यह तस्वीर मेरी बेटी गुलाबो और उमरू अय्यार की शादी के दिन की है। ये 5 औरतें जिनकी लंबी लंबी जुबानें बाहर निकली हुई हैं, यह हमारे मुल्क की एक ख़ास टोली है जिनका नाम जुबान दराज टोली है। जहाँ भी शादी हो वहाँ इन औरतों को बुलाया जाता है और ये अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाल कर अजीब अजीब आवाज़ें निकालती हैं। इन आवाज़ों में ऐसा जादू होता है कि दूल्हा बेख्तियार खुशी से नाचना शुरू कर देता है। इस तरह यह समझा जाता है कि शादी कामयाब रहेगी। और इस मौका पर दूल्हा और उन 5 जुबान दराज औरतों की इस किस्म की तस्वीर भी तैयार की जाती है जो हमेशा घर में रखी जाती है। ऐसी तस्वीर एक ख़ास मुसव्विर तैयार करता है। यह तस्वीर इस बात का सबूत होता है कि उस आदमी की शादी हुई है। बूढ़ी औरत ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन इस तस्वीर में दुल्हन तो मौजूद नहीं है। ये कैसे साबित होगा कि यह तस्वीर शादी की है? सरदार अमीर हमजा ने कहा, आप उमरू अय्यार से पूछें, वो खुद बताएगा कि यह तस्वीर उसकी शादी के मौका की है, क्योंकि इस तस्वीर में यह खासियत भी है कि अगर दूल्हा इस तस्वीर को देखते हुए शादी से इनकार करे तो उसके नतीजे में उसकी तमाम दौलत यकलख्त गायब हो जाती है। 1 दिनार भी उसके पास नहीं रहता। बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये तो वाकई ख्वाजा उमरू के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा है। हाँ ख्वाजा उमरू, ये तस्वीर देखो और बताओ कि क्या बूढ़ी औरत सच कह रही है? सरदार अमीर हमजा ने तस्वीर उमरू अय्यार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने देख ली है सरदार, ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसकी बेटी से कभी शादी नहीं की। मैं तो इसे या इसकी बेटी को जानता तक नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश लगती है। ये बूढ़ी औरत यकीनन किसी जादूगर की बेची हुई है। उमरू अय्यार ने गुस्सीले लहजे में कहा, अब अपनी ज़मील में देखो, तुम्हारी दौलत मौजूद है या नहीं? सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरू ने जल्दी से अपनी ज़मील में हाथ डाला, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीख पड़ा, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरी सारी दौलत, हाय मैं मारा गया। उमरू अय्यार ने बेख्तियार रोना और चीखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बूढ़ी औरत सच कह रही है? सरदार अमीर हमजा ने गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं सरदार, ये सच नहीं कह रही है, ये कोई जादू करनी है। उमरू अय्यार ने रोते हुए कहा, नहीं, उसकी बताई हुई बात पूरी हो गई है। और सुनो बूढ़ी औरत, तुम्हारी बेटी को ख्वाजा उमरू अय्यार ने बराह रास्त हलाक नहीं किया। इसके लिए यही सज़ा बहुत बड़ी है कि इसकी सारी उम्र की इकट्ठी की हुई दौलत गायब हो गई। अब जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारी बेटी तो जिंदा नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि तुम उमरू के लिए इस सज़ा को काफ़ी समझो। अलबत्ता हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम्हारी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी। सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा, सरदार का इकबाल बुलंद हो, मुझे मंजूर है, लेकिन यह तस्वीर मुझे दे दें, यह मेरी बेटी की यादगार है। बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा ने उसे तस्वीर वापस कर दी और इसके साथ ही शाही खजांची को बुलवाकर उसे बहुत सा माल दिया और बूढ़ी औरत दुआएं देती हुई दरबार से वापस चली गई। उमरू अय्यार रोता पीटता दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा गम से जर्द पड़ गया था। हमें अफसोस है ख्वाजा उमरू कि तुम्हारी दौलत गायब हो गई है, और हमें यह भी मालूम है कि तुमने कभी हमारे सामने झूठ नहीं बोला, इसलिए यह ज़रूर कोई असरार है। लेकिन बूढ़ी औरत ने चूंकि हमारे दरबार में फरियाद की थी और उसकी बात भी दुरुस्त साबित हुई थी, इसलिए हम उसे माल देने पर मजबूर थे। लेकिन अब यह तुम्हारा अपना काम है कि तुम इस असरार का खोज लगाओ और अपनी दौलत भी वापस हासिल करो, और हमें भी बताओ कि आखिर इस सारी कार्रवाई का असल मकसद क्या था। सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत के जाने के बाद उमरू अय्यार से मुखातिब होकर कहा, मेरी दौलत, मेरी सारी कमाई, काश ये मनहूस बुढ़िया यहाँ ना आती। अब मैं क्या करूँ? उमरू अय्यार ने रोते हुए कहा, ये लो, अच्छे शगुन के तौर पर हम तुम्हें इनाम दे देते हैं। सरदार अमीर हमजा ने कहा, और इसके साथ ही उन्होंने अपने गले में पहना हुआ इंतहाई कीमती मोतियों का हार उतार कर उमरू अय्यार की तरफ उछाल दिया। उमरू ने जल्दी से हार पकड़ा और उसे अपनी ज़मील में डाल लिया। बेहद शुक्रिया सरदार, चलो मेरी ज़मील में हार ही सही, कुछ तो वापस आया। अब मैं उस मनहूस बूढ़ी औरत और उन जुबान दराज औरतों से अपनी तमाम दौलत वापस लेकर ही आऊँगा। उमरू ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर सरदार अमीर हमजा ने जब दरबार बर्खास्त किया
تو عمرو عیار سیدھا اپنے مکان پر واپس آیا۔ اس نے اپنے مکان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ بوڑھی عورت کون تھی اور میری دولت کہاں گئی؟ عمرو عیار نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو عیار، یہ بوڑھی عورت حشام جادوگر کی بیٹی ہے، لیکن یہ خود جادوگرنی نہیں ہے۔ حشام جادوگر نے انتقام لینے کی غرض سے اسے سردار امیر حمزہ کے دربار میں فریادی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ یہ جادوگرنی نہ تھی، اس لیے سردار امیر حمزہ کے دربار میں زندہ سلامت کھڑی رہی، ورنہ جادوگر اور جادوگرنیاں سردار امیر حمزہ کے دربار میں داخل ہوتے ہی زندہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ جو تصویر زبان دراز عورتوں کی اور تمہاری سردار امیر حمزہ کو دکھائی گئی ہے، یہ تصویر حشام جادوگر نے ایک ایسے مصور سے بنوائی ہے جو جادوگر نہیں تھا۔ یہ زبان دراز عورتیں 5 سگی بہنیں ہیں۔ ان کی شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی ہیں کہ انہیں علیحدہ علیحدہ پہچانا نہیں جا سکتا۔ یہ 5 حشام جادوگر کی شاگرد ہیں، اور حشام جادوگر انہیں ایک ایسا جادو سکھا رہا ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا جادو کہا جاتا ہے۔ اس جادو کا نام زبان جادو ہے۔ جب یہ عورتیں جادو سیکھ جائیں گی تو پھر یہ اپنی لمبی زبان سے جو لفظ بھی نکال لیں گی وہ اسی وقت پورا ہو جائے گا۔ حشام جادوگر ان 5 زبان دراز عورتوں کی مدد سے پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تم سے اس نے انتقام لینے کے لیے اس بوڑھی عورت کو بھیجا ہے، چونکہ ان لمبی زبان دراز عورتوں کو اتنا جادو آ گیا ہے کہ ان کی تصویر ہی اثر دکھا سکتی ہے۔ تمہاری دولت اس لمبی زبان والی عورت نے اپنے زبان جادو سے غائب کی ہے، جس کی زبان تمہاری تصویر کے سر کے اوپر موجود تھی۔ یہ ان تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اس عورت کا نام ڈاشی ہے۔ اگر تم اپنی دولت واپس لینا چاہتے ہو اور سردار امیر حمزہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس حشام جادوگر سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں حشام جادوگر سے لڑنا پڑے گا۔ عمرو تختی داؤدی پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور دوسرے لمحے عمرو کی ہتھنی سے بھی زیادہ موٹی بیوی چاند ستارہ پھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عمرو عیار جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، چاند ستارہ کو اس طرح غصے میں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے تختی داؤدی کو واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ چاند ستارہ اندر داخل ہو کر ٹانگیں پھیلا کر اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھ کر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کوئی پہلوان دنگل میں مقابلے کے لیے اترتا ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ناک سے مسلسل شوں شوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ اس طرح عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی جیسے ایک لمحے میں اسے کچا چبا جائے گی۔ کیا بات ہے بیگم، آج تم مردان خانے میں کیسے آ گئیں؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ عمرو عیار نے بڑے نرم بلکہ انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ گلابو کون تھی جس سے تم نے شادی کی تھی؟ چاند ستارہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گرزنما ہاتھ آگے بڑھایا اور عمرو عیار کی سوکھی سڑی گردن پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ عمرو عیار چیختا ہوا اڑ کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ بولو کون تھی؟ کیوں کی تھی اس سے شادی؟ بولو، آج میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گی۔ بولو، تم نے جرت کیسے کی؟ چاند ستارہ واقعی بری طرح بپھری ہوئی تھی۔ میری بات تو سنو، تم تو خواب خواہ ناراض ہو رہی ہو۔ عمرو نے پہلو پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ کرا بھی رہا تھا۔ تمہاری بات سنوں؟ کیوں سنوں؟ تمہیں یہ جرت ہی کیسے ہوئی؟ میں آج تمہارا خون پی جاؤں گی۔ چاند ستارہ نے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ عمرو عیار سمجھ گیا کہ اب اگر وہ چاند ستارہ کے ہاتھ آ گیا تو وہ واقعی اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اس نے تیزی سے غوطہ لگایا اور کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر اس نے پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی۔ اچھا، تو تم غائب ہو گئے ہو؟ میں دیکھتی ہوں کہ تم کمرے سے باہر کیسے جاتے ہو۔ چاند ستارہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ عمرو عیار جیسا دبلا پتلا آدمی تو ایک طرف، بلی تک وہاں سے گزر نہ سکتی تھی۔ میں اس کمرے کو ہی آگ لگا دوں گی، چاند ستارہ نے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے آگے بڑھا اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے زمین میں سے ایک بے ہوش کر دینے والی اور نظر نہ آنے والی گیند نکال لی اور اسے گھما کر اس نے چاند ستارہ کی ناک کے قریب کر دیا۔ یہ گیند نظر نہ آتی تھی، اس لیے چاند ستارہ کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکا، اور گیند کے گھومنے سے اس میں بے ہوش کر دینے والی ہوا نکل کر چاند ستارہ کی ناک میں گھسی تو دوسرے لمحے وہ لہرا کر ایک زوردار دھماکے سے نیچے گری۔ اس کے گرنے سے اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ جیسے کوئی پہاڑی چٹان بلندی سے لڑک کر نیچے آ گری ہو، اور عمرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گیند کو واپس سے مل میں ڈالا اور پھر اس نے جعلی الیاسی نکال کر اس میں بے ہوش چاند ستارہ کو لپیٹ دیا تاکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد حرکت نہ کر سکے، اور خود آگے بڑھ کر اس نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے کنڈی لگا دی۔
सुलेमानी चादर भी उसने उतार कर वापस जमील में डाल ली थी। चूंकि चांद सितारा इस कदर भारी थी कि दुबला पतला उमरू अय्यार उसे किसी तरह भी उठाकर या घसीट कर चारपाई पर न डाल सकता था, इसलिए उसने उसे उठाने या घसीटने की सिरे से कोशिश ही ना की थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद उमरू अय्यार ने जमील में से होश में लाने वाले इतर की शीशी निकाल ली और उसका ढक्कन खोलकर उसने शीशी को चांद सितारा की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी बंद करके वापस जमील में डाल ली। उसी लम्हे चांद सितारा को एक जोरदार छींक आई और उसने होश में आकर बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाले इलियासी की वजह से वो उठकर बैठ भी ना सकी। लेटी रहो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जिसने भी बताया है गलत बताया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम जैसी हसीन परियों जैसी सूरत वाली दिलकश बीवी को छोड़कर किसी गुलाबो सलाबो से शादी करूं? ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। तुम्हारे आने से पहले मैं तख्ती दाऊदी पर उस साजिश की तफसील पढ़ रहा था। उमरू अय्यार ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, लेकिन यह तुमने मुझे जाल में क्यों जकड़ रखा है? हटाओ इस जाल को। चांद सितारा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं, पहले वादा करो कि मेरी बात गौर से सुनोगी। उमरू अय्यार ने कहा। तो आखिरकार चांद सितारा ने वादा कर लिया। तो उमरू अय्यार ने जाले इलियासी हटा लिया और चांद सितारा उठकर खड़ी हो गई। हाँ, अब बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने वाकई शादी नहीं की? चांद सितारा ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा और उमरू अय्यार ने भागकर दीवार पर लटका हुआ बड़ा सा आईना उठाया और उसे लाकर चांद सितारा के हाथ में दे दिया। इसे देखो, ये मेरा सबूत है, देखो इसमें, और मुझे बताओ कि क्या तुम खूबसूरत नहीं हो, हसीन नहीं हो? तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर मैं किसी दूसरी औरत को देख भी सकता हूँ। उमरू अय्यार ने चालाकी और अय्यारी से काम लेते हुए कहा, और चांद सितारा चूंकि औरत थी इसलिए अब भला वो कैसे कह सकती थी कि वह हसीन और खूबसूरत नहीं है। उसके चेहरे पर यकलख्त मुसर्रत के आसार उभर आए। मुझ जैसी हसीन तो पूरी दुनिया में और है ही नहीं। ये तो सच है, चांद सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरू अय्यार की चालाकी और अय्यारी की वजह से उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया था। तो फिर खुद बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? यह तो मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मुझे हूर से भी ज़्यादा खूबसूरत बीवी मिली है। मैं तो दावे से कहता हूँ कि जन्नत की हूरें भी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी खूबसूरत तुम हो। उमरू अय्यार ने और ज़्यादा अय्यारी से काम लेते हुए कहा, और चांद सितारा का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर शर्म से सुर्ख पड़ गया। ओ, तुम कितने अच्छे हो ख्वाजा उमरू, मुझे वाकई गलत बताया गया था, लेकिन ये सारा चक्कर है क्या? चांद सितारा ने इंतहाई नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू अय्यार की जान में जान आई, लेकिन वो था उमरू अय्यार। उसने फ़ौरन ही चांद सितारा से वो दौलत वापस लेने का मंसूबा बना लिया जो दौलत चांद सितारा ज़बरदस्ती उससे हासिल कर लिया करती थी। क्या बताऊं चांद सितारा, तुम्हारी खुशकिस्मती अब ख़त्म होने वाली है। तुम्हारा यह हसीन और दिलकश चेहरा जल्द ही गमगीन और उदास हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि जब तुम गमगीन और उदास होती हो तो तुम्हारा चेहरा चुड़ैलों जैसा हो जाता है। उमरू ने फ़ौरन ही रोनी सूरत बनाते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो? मैं क्यों होंगी गमगीन और उदास? चांद सितारा ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा, इसलिए कि तुम अब बेवा होने वाली हो। मैं मर जाऊंगा और तुम बेवा हो जाओगी, और बेवा का चेहरा गमगीन और उदास तो हो जाता है। उमरू ने और ज़्यादा रोनी सूरत बनाते हुए कहा, खुदा ना करे कि मैं बेवा हूँ। कौन है बदबख्त जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसकी हड्डियाँ तोड़ती हूँ। चांद सितारा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसने इस बार ऐसा जाल फैलाया है कि बस कुछ ना पूछो। उसने उस बूढ़ी जादूगरनी को सरदार अमीर हमजा के दरबार में भिजवाया, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगवाया और मेरी सारी दौलत गायब कर दी। और तुम तो जानती हो कि दरबार के सबसे बड़े नजूमी ने कई साल पहले कहा था कि जब उमरू अय्यार के पास दौलत ना होगी तो वो मर जाएगा। और अब मेरे पास कोई दौलत नहीं है, ना कीमती हीरे जवाहरात, ना अशरफियाँ, ना सोने के सिक्के। अब मैं मर जाऊंगा और तुम बेवा हो जाओगी, और बेवा का चेहरा गमगीन होता है, और जब तुम्हारा चेहरा गमगीन होगा तो तुम चुड़ैल लगने लग जाओगी। उमरू अय्यार ने बाकायदा रोते हुए कहा। अब तो चांद सितारा बुरी तरह घबरा गई। ओ, फिर क्या होगा? तुम सरदार अमीर हमजा से कहो कि वो तुम्हें दौलत दे दें, वो तो तुम्हें बेहद पसंद करते हैं। चांद सितारा ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा, वो तो वाकई पसंद करते हैं, लेकिन उस नजूमी के कहने के मुताबिक मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि वो शख्स मुझे दौलत दे जो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो, और तुम जानती हो कि इस दुनिया में तुम ही मेरी सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो। और फिर मेरे मरने पर चेहरा भी तुम्हारा गमगीन और उदास होगा। तुम्हारा यह हूरों को शर्माने वाला हसीन चेहरा चुड़ैलों जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे दौलत नहीं लेना चाहता। बस ठीक है, मैं मर जाऊंगा, बस मैं मर जाऊंगा।
عمرو عیار پوری طرح عیاری دکھا رہا تھا۔ مگر میرے پاس تو دولت نہیں ہے، چاند ستارہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر غمگین اور اداس ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں پھر مرنا شروع کر دیتا ہوں، عمرو عیار نے کہا، اور بستر پر اس طرح لیٹ گیا جیسے کوئی لاش پڑی ہوئی ہو، اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے ارے رک جاؤ، ابھی نہ مرو، رک جاؤ، میں چڑیل نہیں بننا چاہتی، میں تمہیں دیتی ہوں دولت، بس تھوڑی سی تو میرے پاس ہے، چاند ستارہ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک بھی اشرفی، ایک بھی ہار اور ایک بھی سونے کی ڈلی تمہارے پاس رہ گئی تو میں مر جاؤں گا، اور تمہارا چہرہ، عمر نے کہا۔ نہیں نہیں، میں سب دے دیتی ہوں، رک جاؤ، ابھی مت مرو، رک جاؤ، ابھی مت مرو، میں لے آتی ہوں، چاند ستارہ نے بھی روتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، اور خواجہ عمرو جلدی سے اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ خود ہی اپنے بازو پر دوسرے ہاتھ کی تھپکی دے کر اپنے آپ کو شاباش دینے لگا۔ چاند ستارہ سے دولت واپس حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن اس نے اپنی عیاری سے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا تھا۔ میں عمرو عیار ہوں، عیار زماں ہوں، برق تپا ہوں، شعلہ فشاں ہوں، موت جادوگرہ ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، عمرو عیار نے اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے چاند ستارہ کے قدموں کی دمک اس کمرے کی طرف آتی ہوئی سنی تو وہ جلدی سے دوبارہ لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے ارے، کہیں تم مر تو نہیں گئے، چاند ستارہ نے اندر داخل ہوتے ہی چیخ کر کہا۔ ابھی آدھا مرا ہوں، تم آئینہ دیکھ لو، تمہارا آدھا چہرہ غمگین اور اداس ہو چکا ہوگا، عمر نے آہستہ سے کہا۔ رک جاؤ، مت مرو، یہ لو دولت، میں تمام دولت لے آئی ہوں، تمام دولت، چاند ستارہ نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری زنبیل میں ڈال دو جلدی سے، میں تو آدھا مر چکا ہوں، اس لیے آنکھیں نہیں کھول سکتا، جلدی کرو ورنہ میں پورا مر جاؤں گا، عمرو عیار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں، اور پھر اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ چاند ستارہ نے واقعی دولت سے بھرے ہوئے 2 بڑے بڑے تھیلے اس کی زنبیل میں ڈال دیے تھے۔ او یہ تو میں دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں، ارے میں زندہ ہو گیا، پورا زندہ ہو گیا، عمرو عیار نے یکلخت آنکھیں کھول لیں اور پھر اچھل کر چارپائی سے نیچے اتر آیا۔ ارے ارے، تمہارا چہرہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، یہ دیکھو آئینہ، عمرو عیار نے جلدی سے آئینہ اٹھا کر چاند ستارہ کو دکھاتے ہوئے کہا، جو دولت دینے کی وجہ سے واقعی غمگین اور اداس نظر آ رہی تھی۔ اچھا واقعی؟ او ہاں واقعی، میں تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں، لیکن یہ دولت پھر مجھے کب واپس ملے گی؟ چاند ستارہ نے کہا۔ جب تم کہو گی کہ میں مر جاؤں اور تمہارا چہرہ غمگین اور اداس ہو کر چڑیلوں جیسا ہو جائے، عمرو عیار نے فوراً ہی کہا، تاکہ دولت واپس ہونے کا کوئی سلسلہ ہی باقی نہ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دولت واپس نہیں لیتی، چاند ستارہ نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو چاند ستارہ، میں سردار امیر حمزہ سے کہہ کر تمہیں بہت سی دولت دلوا دوں گا، عمرو عیار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تو چاند ستارہ کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ خوش ہو گئی۔ تم واقعی اچھے شوہر ہو، بہت اچھے، چاند ستارہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر خوشی خوشی واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور عمرو عیار نے بے اختیار اطمینان اور مسرت بھرا سانس لیا۔ اس نے اپنی عیاری سے نہ صرف چاند ستارہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا، بلکہ اس سے وہ ساری دولت بھی واپس حاصل کر لی تھی جو چاند ستارہ نے اس سے زبردستی حاصل کی تھی۔ ویسے تو عمرو عیار کسی کو 1 دینار دینے کا بھی قائل نہ تھا، کیونکہ وہ دولت کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا کنجوس تھا۔ چاند ستارہ کے جانے کے بعد عمرو عیار نے غسل کیا، لباس بدلا، اور پھر وہ اپنے استبل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا سفید گھوڑا موجود تھا، جس کا نام کوتل تھا۔ یہ عمرو عیار کا خاص گھوڑا تھا، گھوڑا بھی اس کا بے حد فرما بردار اور تابع دار تھا، اور اس کے اشاروں پر چلتا تھا، اس لیے عمرو عیار کو جب کبھی کسی لمبے سفر یا اہم مہم پر جانا ہوتا تو وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر ہی جاتا تھا۔ عمرو عیار کوتل گھوڑے پر سوار ہوا، اور پھر جھک کر اس نے اس کے کان میں کہہ دیا، کوتل، حاشان جادوگر کے محل تک پہنچنا ہے، اس لیے ملک روم چلو۔ اور پھر گھوڑا مکان سے نکلا اور روم جانے والی سڑک پر سڑپٹ دوڑنے لگا۔ کوتل گھوڑا نہ صرف بے حد سمجھدار تھا، بلکہ وہ اب عمرو عیار کی زبان بھی سمجھ لیتا تھا، اور پھر چونکہ وہ اکثر ملکوں میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اسے ہر ملک کا نام اور اس کی طرف جانے والی سڑک کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی عمرو عیار نے اس کے کان میں ملک روم کا نام لیا، وہ ملک روم کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگا۔ شہر سے باہر نکل کر گھوڑا ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور ابھی عمرو عیار سر اٹھائے اوپر دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کڑاکا کیسا ہے کہ آسمان پر ایک ہیبت ناک شکل والا دیو نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی رسی تھی جس کے آخری سرے پر کمند بنی ہوئی تھی۔ اس دیو نے ہاتھ گھمایا تو کمند سیدھی عمرو عیار کے جسم کے گرد آ گری، اور دیو نے جیسے ہی رسی کو جھٹکا دیا
امرو عیار اس کمند میں جکڑا ہوا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ کمند کی وجہ سے چونکہ امرو عیار کے دونوں بازو بھی اس کے جسم کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے بازوں کو حرکت ہی نہ دے سکتا تھا۔ دیو اسے کمند میں جکڑے اوپر کو اڑتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ امرو عیار بھی کمند میں لٹکا چیختا ہوا ساتھ ہی بلندی کی طرف اڑتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امرو عیار بادلوں سے بھی اوپر پہنچ گیا۔ رسی چونکہ بےحد لمبی تھی اس لیے امرو عیار کی چیخیں تو دیو تک نہ پہنچ سکتی تھیں، البتہ دیو جو بار بار گرجدار کہہ کے لگا رہا تھا اس کے کہکوں کی آوازیں امرو عیار کے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ نہ جانے کب تک دیو اڑتا رہا، پھر اس نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ بادلوں سے نیچے آنے کے بعد امرو عیار نے دیکھا کہ وہ ایک ویران علاقے پر اڑ رہے ہیں۔ اب بلندی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی اور پھر امرو عیار کا جسم زمین سے بالکل قریب ہو گیا اور امرو عیار کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا گیا تو اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ لیکن پھر دیو ایک جگہ رک گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسی کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کمند کھل گئی اور امرو عیار کمند سے نکل کر ایک گہرے کنویں کے اندر سر کے بل گرتا چلا گیا۔ امرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن نہ جانے کنویں کی گہرائی کتنی تھی کہ امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کبھی بھی نہ رک سکے گا، اور پھر مسلسل سر کے بل نیچے گرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کنویں کی تہہ میں اس طرح لیٹا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے اوپر سے گرتے ہوئے پہلے ہاتھوں میں تھاما ہو اور پھر زمین پر لٹا دیا ہو۔ کنویں کی تہہ میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، یہ روشنی کنویں کی دیواروں سے نکل رہی تھی۔ امرو اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسی لمحے اس کا خیال اپنی زنبیل کی طرف گیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی زنبیل غائب تھی۔ او میری زنبیل، میری زنبیل، امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے کنویں کی ایک دیوار سے انسانی کہکا سنائی دیا، اب بھول جاؤ زنبیل کو امرو عیار، اس زنبیل کی وجہ سے تم نے بے شمار جادوگروں کو شکست دی ہے، لیکن اب تم اس زنبیل کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ کہکے کے بعد ایک انسانی آواز سنائی دی، لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ تم کون ہو؟ امرو عیار نے کہا۔ میرا نام راجو ہے اور میں حشام جادوگر کا شاگرد خاص ہوں۔ حشام جادوگر زبان دراز جادوگرنیوں کو جادو سکھانے میں مصروف ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں کنویں میں قید کر دیا ہے۔ اب تم کئی سالوں تک یہاں قید رہو گے۔ جب حشام جادوگر زبان دراز جادوگرنیوں کو مکمل زبان جادو سکھا دے گا اور پھر ان کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر کے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا تو پھر تمہیں اس کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور پھر حشام جادوگر تمہیں عبرتناک سزا دے گا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بھی جادوگر ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں میں بھی جادوگر ہوں، بہت بڑا جادوگر۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی تم حشام جادوگر کے خلاف کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے دیو کو بھیج کر تمہیں کمند میں جکڑوا کر یہاں پہنچا دیا۔ اب تم یہاں سے کسی بھی صورت نہ نکل سکو گے۔ راجو جادوگر نے کہا۔ لیکن تم نے مجھے فوراً ہلاک کیوں نہیں کیا؟ مجھے زندہ کیوں رکھا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ حشام جادوگر کا یہی حکم ہے کہ جب تک وہ زبان دراز جادوگرنیوں کو پوری طرح نہ سکھا دے اس وقت تک اس کے خلاف کام کرنے والے کسی آدمی یا جادوگر کو ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح زبان جادو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں یہاں قید کر دیا ہے۔ راجو جادوگر نے جواب دیا۔ مجھے یہاں کتنا عرصہ قید رہنا پڑے گا؟ امرو عیار نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 4 سال تک، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ لیکن میں کھاؤں گا کہاں سے اور پانی کہاں سے پیوں گا؟ امرو عیار نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، تمہیں وقت پر کھانا بھی مل جائے گا اور پانی بھی، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ لیکن میں تو بیمار ہوں، مجھے دوا بھی چاہیے، ورنہ تو میں 1 ماہ بعد ہی مر جاؤں گا۔ امرو نے فوراً ہی حالات دیکھتے ہوئے اپنی عیاری سے کام لینا شروع کر دیا۔ دوا؟ کون سی دوا؟ راجو جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ خاص دوا ہے اور میری زنبیل کے اندر ہے، امرو عیار نے جواب دیا۔ تم مجھے بتاؤ کون سی دوا ہے، میں زنبیل میں سے نکال کر تمہیں دے دوں گا، راجو جادوگر نے کہا۔ تمہیں تو زنبیل خالی ملے گی، اسے صرف میں نکال سکتا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ نہیں، زنبیل تمہیں نہیں مل سکتی، راجو جادوگر نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر میں مر جاؤں گا اور حشام جادوگر کا جادو ختم ہو جائے گا۔ چلو اچھا ہے، میرے مرنے سے اگر حشام جادوگر پوری دنیا کا بادشاہ نہ بن سکے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، امرو نے کہا۔ نہیں، حشام جادوگر کا جادو ختم ہو گیا تو وہ مجھے بھی مار ڈالے گا، لیکن تمہیں میں زنبیل کیسے دوں؟ راجو جادوگر امرو عیار کی عیاری میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ تم ایسا کرو کہ زنبیل مجھے دے دو، میں صرف دوا نکال لوں گا اور زنبیل تمہیں واپس کر دوں گا۔ نہیں، تم عیار ہو، کوئی نہ کوئی چکر چلا دو گے، ٹھہرو میں اس کا بندوبست کرتا ہوں،
راجو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، سنا عمرو، ابھی کنویں کی دیوار کا کچھ حصہ غائب ہو جائے گا اور اس حصے کی جگہ تمہاری زنبیل کا منہ ہوگا۔ زنبیل میرے قبضے میں ہی رہے گی، تم ہاتھ ڈال کر اپنی دوا نکال لینا، لیکن سن لو کہ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ میں کنویں میں سانپ اور بچھو چھوڑ دوں گا، راجو جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ زنبیل کا کھلا منہ نظر آنے لگا۔ عمرو آگے بڑھا اور اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا ڈبہ باہر نکال لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا، دیوار برابر ہو گئی۔ تم نے دیوار نکال لی ہے، اب تم نہیں مرو گے، راجو جادوگر کی آواز سنائی تھی۔ نہیں، لیکن یہ کنواں کس جگہ ہے؟ کیا حشام جادوگر کے محل کے اندر ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ راجو جادوگر نے چونک کر کہا۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں کہاں ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں یا کسی شہر میں، کسی مکان یا محل کے اندر ہوں، تاکہ اسی طرح دوا کھا سکوں۔ عمرو نے کہا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ راجو جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ حکیم صاحب نے کہا تھا کہ جب تم صحرا میں ہو تو دوا کی 4 گولیاں کھاؤ، جنگل میں 5 گولیاں، آبادی میں 3، اور جب تم کسی مکان کے اندر ہو تو 2 گولیاں، اور جب کسی محل کے اندر ہو تو 1 گولی۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ غلط مقدار میں دوا نہ کھا جاؤں، ورنہ مر جاؤں گا، اور میرے مرنے سے حشام جادوگر کا جادو خراب ہو جائے گا اور پھر وہ پوری دنیا کا بادشاہ نہ بن سکے گا۔ عمرو نے یاری بھرے جواب دیتے ہوئے کہا، او اگر یہ بات ہے تو پھر تم اس وقت ایک صحرا کے اندر موجود کنویں میں ہو۔ راجو جادوگر نے جواب دیا۔ حشام جادوگر اس صحرا میں موجود ہے یا یہاں سے دور ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ راجو جادوگر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، یہ بھی حکیم صاحب کی ہدایت ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی جادوگر قریب ہو تو 10 گولیاں، دور ہو تو فاصلے کے مطابق دوا گھٹاتے جاؤ۔ عمرو عیار نے جواب دیا، یہ تمہارا حکیم بھی پاگل ہے۔ بہرحال حشام جادوگر تو یہاں سے بہت دور سرخ پہاڑ کے اندر ہے، لیکن میں بھی جادوگر ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ یہ کنواں ایک محل کے اندر ہے اور یہ محل میرا ہے، راجو جادوگر نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، عمرو عیار نے کہا، اور اطمینان سے کنویں کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ سنا عمرو، یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، راجو جادوگر نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں سے نکلنے کی، جب کھانے پینے کو مل جائے گا اور دوا بھی میرے پاس آ چکی ہے، عمرو نے جواب دیا، اور پھر راجو جادوگر کی آواز سنائی نہ دی۔ عمرو کافی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، البتہ اس نے زنبیل میں سے نکالا ہوا ڈبہ اپنے دائیں ہاتھ میں جسم کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے ایک چھوٹی سی گولی نکالی اور اچانک دیوار پر اس جگہ اسے مار دیا جہاں سے راجو جادوگر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی گولی کنویں کی دیوار سے ٹکرائی، ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دیوار کا وہ حصہ کسی آئینے کی طرح چمکدار نظر آنے لگا۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ راجو جادوگر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، عمرو عیار نے آہستہ سے کہا۔ تو آئینے کی سطح پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں تخت کے اوپر ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کے سر کے بال اس کے کاندھوں تک تھے، اس نے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کے کئی ہار پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں سرخ رنگ کی شراب تھی، اور اس کے سامنے کئی عورتیں ناچ رہی تھیں۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ اس کانے راجو جادوگر کی موت کس طرح ہو سکتی ہے، عمرو عیار نے ایک بار پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے آئینے کی چمکدار سطح پر منظر بدل گیا۔ اب ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے اندر ایک خونخوار شیر پھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس شیر کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں، وہ دیکھنے سے ہی خونخوار اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا تھا کہ اس شیر کو مارنے سے ہی راجو جادوگر مر سکتا ہے۔ اب واپس آ جاؤ چمکدار آئینے، عمرو عیار نے کہا۔ تو آئینہ فوراً ہی غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سفید رنگ کی گولی عمرو کے جسم کے قریب آ کر گری۔ عمرو نے گولی اٹھائی اور اسے اپنی قبا کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے ڈبے میں سے سنہرے رنگ کی 2 چپلیں نکال لیں اور اپنے پیروں میں موجود جوتوں کے اوپر ہی پہن لیں کیونکہ وہ کافی بڑی تھیں۔ پھر اس نے ڈبہ اٹھایا اور اسے اپنی قبا کے اندر چھپا لیا۔ سنہری چپلوں، مجھے راجو جادوگر کے محل کے اندر پہنچا دو، عمرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے چپلوں سے کہا۔ تو اس کا جسم تیزی سے اوپر کو اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر تیزی سے اوپر کو اٹھتا جا رہا تھا کہ اس قدر گہرے کنویں سے باہر نکلنے میں اسے صرف چند لمحے ہی لگے، اور پھر کنویں سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ بدلا اور چند لمحوں بعد وہ ایک محل کے اندر کھڑا تھا۔ عمرو نے جلدی سے چپلیں اتاری اور انہیں ڈبے میں ڈال کر
ڈبہ اس نے قبا کے اندر چھپا لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا جس کے پیچھے سے شیر کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ امرو دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے وہی گولی جس کے دیوار پر مارنے سے آئینہ نمودار ہوا تھا قبا کی جیب سے نکال لی اور اسے دروازے پر مار دیا۔ جیسے ہی گولی دروازے سے ٹکرائی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دروازے کے اوپر آئینہ نظر آنے لگ گیا۔ چمکدار آئینے، مجھے دکھاؤ کہ شیر کس طرح مر سکتا ہے، امرو نے کہا تو آئینے کی سطح پر ایک منظر ابھر آیا جس میں وہی شیر مرا پڑا تھا۔ اس کی دم کٹی ہوئی ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم واپس آ جاؤ، امرو نے کہا تو آئینہ غائب ہو گیا اور پھر ایک گولی امرو کے قریب آ کر گری۔ امرو نے گولی اٹھائی اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ مختلف قسم کے ہتھیار لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، شاید یہ سجاوٹ کے لیے لٹکائے ہوئے تھے۔ امرو نے ایک تلوار اتاری اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے تلوار کو تو دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا کر رکھ دیا اور پھر قبا میں سے ڈبہ نکال کر اس میں سے سنہری چپلیں نکال لیں اور انہیں جوتوں کے اوپر پہن لیا۔ سنہری چپلوں، تم نے مجھے شیر کی زد سے بچانا ہے، امرو نے آہستہ سے کہا اور پھر ڈبہ اس نے وہیں ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی جو باہر سے لگی ہوئی تھی کھول لی اور دروازے کو لات مار کر وہ اندر داخل ہوا تو جیسے اڑتا ہوا کمرے کے دوسرے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ خونخوار شیر دھاڑتا ہوا اس پر حملہ آور ہوا تو امرو ان سنہری چپلوں کی وجہ سے اڑتا ہوا دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ شیر بار بار رخ بدل بدل کر حملہ کر رہا تھا، لیکن امرو سنہری چپلوں کی وجہ سے کمرے میں اس طرح اڑتا پھر رہا تھا جیسے کوئی عقاب تیز رفتاری سے اڑتا ہے۔ شیر بار بار حملے کرتا لیکن امرو اس کے حملے کی زد میں نہ آ رہا تھا، جبکہ امرو تلوار ہاتھ میں پکڑے اس طاق میں تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے وہ تلوار کے وار سے شیر کی دم کاٹ دے۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے ہی امرو کو موقع ملا اس نے تلوار کا بھرپور وار کیا اور دوسرے لمحے شیر کی دم کٹ کر ایک طرف جا گری اور اس کے ساتھ ہی شیر دھڑام سے نیچے گرا اور ہلاک ہو گیا اور پھر وہاں ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میرا نام راجو جادوگر تھا، میں ہاشام جادوگر کا خاص شاگرد تھا، مجھے امرو عیار نے اپنی عیاری سے مار دیا ہے، راجو جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کی زنبیل بھی وہاں پڑی ہوئی تھی اور ڈبہ بھی۔ اس نے ڈبہ اٹھایا اور اسے زنبیل میں ڈالا، جیب سے وہ گولی بھی نکال کر زنبیل میں ڈال لی اور پھر زنبیل کاندھے سے لٹکا لی۔ سنہری چپلیں اس کے پیروں میں موجود تھیں۔ سنہری چپلوں، مجھے وہاں پہنچا دو جہاں ہاشام جادوگر اور زبان دراز عورتیں موجود ہیں، امرو نے چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا اور جیسے ہی اس کے منہ سے فکرہ نکلا وہ ہوا میں اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے ہوا میں کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ اس کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، پھر رفتار اس قدر تیز ہو گئی کہ امرو کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب رفتار کم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول لیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑی علاقے میں دیکھا جہاں ہر طرف سرخ رنگ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس کے قدم ایک جگہ جم گئے تو اس نے جھک کر سنہری چپلیں اتاری اور انہیں زنبیل میں ڈالنے کے بعد اس نے تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ ہاشام جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس سے میں اپنی دولت کیسے واپس لے سکتا ہوں، امرو نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا تو تختی داؤدی پر تحریر ابھر آئی اور امرو سے پڑھنے لگا۔ تختی پر لکھا ہوا تھا، خواجہ امرو، تم جس جگہ کھڑے ہو یہاں ایک پہاڑی کی تہہ میں سرخ رنگ کا ایک محل ہے جس میں ہاشام جادوگر زبان دراز عورتوں کو زبان جادو کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں داخل ہوئے بغیر ہاشام جادوگر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں داخل ہونے کے لیے تمہیں اس سرخ پہاڑی کے اندر رہنے والے سرخ ریچھ سے لڑنا پڑے گا۔ سرخ ریچھ انتہائی طاقتور اور خونخوار ہے، تم نے اس سرخ ریچھ کو ہلاک کرنا ہے، لیکن زنبیل میں سے کوئی چیز تم نکال کر استعمال نہیں کر سکتے، یہ خاص شرط ہے۔ تمہیں اپنی عقل سے اور کسی عام ہتھیار سے اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو پھر اس کا سامنے والا دانت توڑ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر تمہیں سرخ محل کا راستہ مل جائے گا اور تم اس محل میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم سرخ ریچھ کے مقابلے میں ہار گئے تو پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تختی داؤدی پر یہ تحریر پڑھ کر امرو عیار واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو عیاریوں سے کام لینے والا آدمی تھا، بغیر عیاریوں اور زنبیل کے سامان کے۔ ریچھ تو ریچھ، وہ کسی خرگوش سے بھی لڑنے کے قابل نہ تھا، کیونکہ وہ لڑنے بڑھنے والا آدمی نہ تھا، اور پھر زنبیل میں موجود خنجر سلیمانی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ہتھیار بھی نہ تھا۔ چنانچہ اسی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ تختی داؤدی اس نے واپس زنبیل میں ڈال لی تھی۔ مجھے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اس ریچھ کو ہلاک کرنے کے لیے عقل سے کام لینا چاہیے۔
انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار عقل ہے، اور اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ مشکل سے مشکل حالات کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر سرخ ریچھ کو ہلاک کرنے کی ترکیب سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کافی دیر تک سوچنے کے باوجود کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل سوچتا رہا، اور پھر اچانک ایک انوکھی ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے 2 پتھر اٹھائے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگا۔ چند لمحوں بعد دونوں پتھر ٹوٹ گئے تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان دونوں ٹوٹے ہوئے پتھروں پر مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اس قدر باریک کر لینے میں کامیاب ہو گیا کہ جیسے مٹی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس مٹی سے مٹھی بھری اور سرخ پہاڑیوں کے اندر گھومنے لگا۔ اچانک اسے دور سے سرخ ریچھ کے گڑرانے کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ سرخ ریچھ ادھر ہی آ رہا ہے۔ عمرو جلدی سے ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر اس نے اور سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا انتہائی طاقتور اور خونخوار سرخ رنگ کا ریچھ دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے یقیناً عمرو عیار کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے وہ اس چٹان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عمرو پہلے تو خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر اس نے حوصلہ کیا اور اپنی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی خونخوار ریچھ اس چٹان کے قریب آیا، عمرو بجلی کسی تیزی سے چٹان کے پیچھے سے نکلا اور اس نے مٹھی میں بھری ہوئی باریک کنکریاں پوری قوت سے اس خوفناک ریچھ کی آنکھوں میں مار دیں۔ کنکریوں نے ریچھ کی دونوں آنکھوں کو شدید زخمی کر دیا اور وہ اندھا ہو کر وہیں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اور بری طرح چیخ رہا تھا کہ عمرو عیار نے جلدی سے ایک بڑا سا نوکیلا پتھر اٹھایا اور ہاتھ گھما کر پوری قوت سے اس نے اس پتھر کا نوکیلا حصہ ریچھ کے سر پر دے مارا۔ چھری کی طرح نوکیلا پتھر ریچھ کے سر میں اس طرح لگا کہ گہرا زخم ہو گیا۔ اب ریچھ گر گیا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ اندھا بھی ہو گیا تھا اور زخمی بھی۔ پھر تو عمرو عیار نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ریچھ کے سر پر مسلسل مارنے شروع کر دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس سرخ ریچھ کو ہلاک کر لینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ بے اختیار خوشی سے ناچ اٹھا۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور مردہ ریچھ کے دانتوں پر مار کر اس کا سامنے والا بڑا دانت توڑا اور اسے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے دانت کو جیب میں رکھا، اسے دور سے ایک سرنگ نما راستہ نظر آنے لگا، حالانکہ پہلے اسے یہ راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمرو تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر سرنگ کے دہانے پر پہنچ کر رک گیا اور اس نے زنبیل سے تختی داؤدی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ اس راستے پر جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں اس حشام جادوگر اور ان 5 زبان دراز عورتوں کو کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ عمرو نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا، عمرو، تم نے واقعی انتہائی عقل مندی سے اس سرخ ریچھ کو پہلے اندھا کیا اور پھر زخمی کر کے ہلاک کر دیا۔ اب اس راستے سے آگے جانے کے بعد تم اس محل میں پہنچ جاؤ گے جہاں حشام جادوگر 5 زبان دراز عورتوں کو زبان جادو سکھا رہا ہے۔ اسے راجو جادوگر کی ہلاکت اور تمہاری یہاں آمد کا پتہ چل گیا ہے، اور اس نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ان 5 زبان دراز عورتوں کو حکم دے دیا ہے، اور وہ خود چھپ گیا ہے۔ اب جب تک تم ان 5 زبان دراز عورتوں کو ہلاک نہیں کرو گے، وہ سامنے نہ آئے گا، اور ان 5 زبان دراز عورتوں کی سردار عورت کا نام ڈاشی ہے، اور تمہاری دولت بھی اسی کے قبضے میں ہے، اور جب تک یہ ڈاشی ہلاک نہ ہوگی باقی عورتیں بھی ہلاک نہ ہوگی۔ ڈاشی اس قدر زبان جادو سیکھ چکی ہے کہ اس کی زبان سے جو لفظ بھی نکلے گا وہ فوراً پورا ہو جائے گا، اور وہ تمہارے وہاں پہنچتے ہی عمرو کی موت کا لفظ منہ سے نکال لے گی، اور اگر تم بغیر تیاری کے وہاں گئے تو ڈاشی کی لمبی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلیں گے تم اسی وقت ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہیں ان 5 عورتوں سے زنبیل کے سامان کے بغیر لڑنا پڑے گا۔ ڈاشی کے ہلاک ہوتے ہی ساری عورتیں تمہارے خلاف زبان جادو استعمال کرنا شروع کر دیں گی۔ تختی داؤدی پر تحریر ابھر آئی، لیکن اس زبان جادو کا توڑ کیا ہے؟ عمرو عیار نے کہا، زبان جادو کا توڑ رنگ ہے۔ اگر ان زبان دراز عورتوں کی زبان پر تم سبز رنگ لگا دو تو پھر زبان جادو اثر نہ کرے گا اور یہ عورتیں بھی ہلاک ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی زبان کا رنگ بدلتے ہی ان کی لمبی لمبی زبانیں گل سڑ جائیں گی۔ اب سبز رنگ تم کہاں سے حاصل کر سکتے ہو اور کس طرح ان کی زبانوں پر لگاتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی ذہانت پر ہے۔ تختی داؤدی پر تحریر لکھی ہوئی تھی۔ عمرو نے پڑھ کر تختی داؤدی واپس زنبیل میں ڈال دی۔ یہ عجیب مہم ہے کہ میں زنبیل کا سامان استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اب ان سرخ پہاڑوں میں سے میں سبز رنگ کہاں سے لاؤں؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سرنگ میں داخل ہونے کی بجائے ادھر ادھر پہاڑیوں میں گھومنے لگا۔ اسے سبز رنگ کی تلاش تھی، لیکن ہر طرف سرخ رنگ ہی نظر آ رہا تھا۔ یہاں کے درخت جھاڑیاں سب سرخ رنگ کے تھے۔ اسی طرح گھومتے گھومتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے وہاں کسی چشمے یا کنویں کی تلاش شروع کر دی۔
اسے خیال آیا تھا کہ جہاں پانی ہو وہاں لامحالہ سبز رنگ کی کائی سی جم جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چشمہ تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس چشمے کے ساتھ ہی گہرائی میں ایک چھوٹا سا جوہڑ بنا ہوا تھا جس میں چشمے کا پانی رکا ہوا تھا، اور پانی رک جانے کی وجہ سے اس پانی پر سبز رنگ کی کائی جمی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چونکہ کائی کا تعلق پانی سے تھا اس لیے وہ سبز تھی، ورنہ اگر اس کا تعلق پانی کی بجائے زمین سے ہوتا تو پھر وہ بھی درختوں اور جھاڑیوں کی طرح سرخ رنگ کی ہی ہوتی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جب دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی ہاتھوں میں بھرا تو پانی تو اس کی انگلیوں سے نکل کر بہہ گیا، جبکہ ہاتھوں پر کافی ساری سبز رنگ کی کائی کی تہ باقی رہ گئی۔ اب تو امرو بے حد خوش ہوا، کیونکہ کائی والے پانی کو وہ آسانی سے ان زبان دراز عورتوں کی زبانوں پر ڈال سکتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کائی والا پانی کس چیز میں لے جائے۔ زنبیل کی کوئی چیز وہ استعمال نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سوچتے سوچتے آخر کار اس نے اپنی پگڑی کے نیچے موجود ٹوپی کو پیالہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹوپی اتاری اور کائی سے بھرے ہوئے جوہر سے کائی ٹوپی میں بھر لی اور اس سرنگ کی طرف بڑھ گیا۔ سرنگ کافی لمبی تھی، لیکن اس کے بعد کھلی جگہ نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کھلی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی رک گیا اور اس نے سر باہر نکال کر جھانکا تو دہانے کے قریب ہی اس نے ایک عورت کو دیکھا جس کی لمبی سی زبان باہر کو نکل رہی تھی۔ امرو فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی عورت ہے جس کا چہرہ تصویر میں سب سے آگے تھا، اور اس کی لمبی سی زبان امرو کے سر کے اوپر لہرا رہی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی ان زبان دراز عورتوں کی سردار ہے، اور اس کا نام ڈاشی ہے جس نے اس کی زنبیل میں موجود دولت غائب کی ہے، اور اب وہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ امرو نے سبز کائی سے بھری ہوئی ٹوپی میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کے ہاتھ میں کافی ساری کائی آ گئی تو وہ غار کے دہانے سے نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے زبان دراز عورت کی باہر کو نکلی ہوئی لمبی سی زبان پر کائی سے بھرا ہوا ہاتھ مل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت سنبھلتی یا کوئی جادو کرتی، امرو عیار اس کی زبان پر سبز رنگ کی کائی مل لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زبان کا رنگ سبز ہو گیا، اور پھر زبان گل سڑ کر گر گئی اور ڈاشی کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ہلاک ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوئی دور سے شور سنائی دیا اور اس نے 4 زبان دراز عورتوں کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ دوڑ کر واپس سرنگ کے دہانے میں چھپ گیا۔ چاروں عورتیں زمین پر مردہ پڑی ہوئی ڈاشی کے قریب پہنچی ہی تھی کہ امرو نے ٹوپی کو زمین پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں کائی بھر کر وہ اچانک سرنگ کے دہانے سے نکلا، اور پہلے کی طرح اس نے بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر ان میں سے 2 عورتوں کی باہر کو نکلی ہوئی زبانوں پر دونوں ہاتھوں سے کائی مل دی۔ باقی 2 عورتیں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکیں تو امرو عیار پوری رفتار سے دوڑتا ہوا واپس سرنگ کے دہانے پر پہنچ گیا، اور اس نے زمین پر رکھی ہوئی ٹوپی میں موجود باقی ماندہ کائی کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اسی لمحے دونوں زبان دراز عورتیں چیختی ہوئی دہانے پر پہنچ گئی تھیں۔ امرو تیزی سے مڑا، اور اس سے پہلے کہ آنے والی دونوں عورتیں سنبھل دیں، امرو ان کی باہر کو نکلی ہوئی زبانوں پر سبز کائی مل لینے میں کامیاب ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زبانوں کا رنگ بدل گیا اور وہ گل سڑ گئیں۔ ڈاشی پہلے ہی ہلاک ہو چکی تھی، وہ چاروں عورتیں بھی ہلاک ہو گئیں۔ اس طرح زبان جادو سیکھنے والی حشام جادوگر کی 5 عورتوں کو امرو عیار نے اپنی ذہانت اور چالاکی سے ہلاک کر دیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکال لی اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ حشام جادوگر کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، تو تختی داؤدی پر کوئی تحریر نہ ابھری۔ امرو حیران رہ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اچانک اس نے حشام جادوگر کو غصے سے چیختے ہوئے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، مار ڈالوں گا، تم نے پوری دنیا کا بادشاہ بننے کا میرا منصوبہ خراب کر دیا ہے، حشام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی قریب آیا، امرو نے ٹوپی کو اٹھا کر اس میں موجود باقی کائی کو ایک جھٹکے سے حشام جادوگر کے منہ پر پھینک دیا، اور دوڑ کر امرو عیار کی طرف کو آتا ہوا حشام جادوگر کائی سے بچنے کے لیے تیزی سے مڑا، لیکن تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور چیختا ہوا نیچے زمین پر جا گرا۔ حشام جادوگر کے نیچے گرتے ہی امرو نے ٹوپی ایک طرف پھینکی اور بجلی کسی تیزی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا، اور اچھل کر اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے حشام جادوگر کے سینے میں خنجر سلیمانی اتار دیا، اور جیسے ہی خنجر سلیمانی حشام جادوگر کے سینے میں اترا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ میرا نام حشام جادوگر تھا، میں بہت بڑا جادوگر تھا، مجھے سنبھلنے سے پہلے ہی امرو عیار نے ہلاک کر دیا، کاش وہ مجھ پر کائی نہ ڈالتا تو میں اسے ہلاک کر دیتا۔ حشام جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جب دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ اس کی زنبیل والی دولت ایک طرف ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک طرف دولت کا بہت بڑا ڈھیر موجود تھا
جو حاشام جادوگر اور زبان دراز عورتوں کا خزانہ تھا۔ عمرو نے سب سے پہلے تو اپنی دولت زنبیل میں ڈالی اور پھر دولت کا دوسرا ڈھیر بھی اس نے اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس نے نہ صرف اپنی غائب شدہ دولت واپس حاصل کر لی تھی بلکہ اس نے حاشام جادوگر اور اس کی زبان دراز عورتوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور ان کا خزانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح وہ ہر لحاظ سے جیت گیا تھا، ہر لحاظ سے۔ عمرو نے گھوڑا روکا اور پھر نیچے اتر کر اس نے گھوڑے کو تو گھاس چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور خود وہ سامنے موجود ہیبت ناک پہاڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ پہاڑ بالکل ویران تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس پہاڑ کو موت کا پہاڑ کہتے ہیں اور یہاں جا کر کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا، لیکن اس پہاڑ کے اندر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایک محل میں چھپا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں کسی بہت بڑے بادشاہ نے یہاں اپنا خزانہ چھپانے کے لیے ایک خفیہ محل تعمیر کرایا تھا اور پھر اپنا تمام خزانہ اس محل میں کسی خفیہ تہہ خانے میں رکھوا دیا تھا۔ وہ بادشاہ چونکہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا، اس لیے اس خزانے اور محل کی حفاظت کے لیے اس نے جگہ جگہ ایسے طلسم قائم کر دیے تھے کہ کوئی انسان بھی ان طلسموں کو پار کر کے خزانے تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس بادشاہ کی اچانک موت واقع ہو گئی اور اس طرح یہ خزانہ اس پہاڑ میں ہی چھپا رہا۔ پھر تب سے اب تک لاکھوں بہادروں، جادوگروں اور عقل مندوں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہ آ سکا۔ اس لیے اس خزانے کو اب سب موت خزانہ کہنے لگ گئے ہیں اور اب کوئی بھی اس موت خزانے کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ عمرو کو ایک بوڑھے تاجر نے اس خزانے کے متعلق بتایا تو عمرو کی لالچی طبیعت فوراً جوش میں آ گئی اور اس نے یہ خزانہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی عیاری سے سب طلسموں کو شکست دے کر آسانی سے یہ خزانہ حاصل کر لے گا۔ چنانچہ اس بوڑھے تاجر سے اس پہاڑ کی تفصیل معلوم کر کے وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا اور آج اسے سفر کرتے ہوئے 7واں دن تھا کہ وہ اس پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ عمرو ادھر ادھر دیکھتا ہوا پہاڑ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی، کہیں سے ہلکی سی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ بوڑھے تاجر نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہاڑ کے اندر ایک چٹان ہے جو دور سے کسی 12 سنگے کے سر کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہی چٹان اس محل کا دروازہ ہے جہاں یہ خزانہ موجود ہے۔ چنانچہ اب عمرو عیار کو اس چٹان کی تلاش تھی۔ پہلے تو وہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ذرا ڈرا، لیکن جب کہیں سے بھی کوئی اس کے مقابلے میں نہ آیا تو وہ دلیر ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ لوگ خوامخواہ ڈرتے ہیں، بزدل کہیں کے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا پچکا ہوا سینہ اور زیادہ پھول گیا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے پہاڑ میں گھومتا پھر رہا تھا اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ 12 سنگے کے سر جیسی چٹان تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ چٹان بہت بڑی تھی اور پھر واقعی دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی 12 سنگا بیٹھا ہوا ہو۔ عمرو بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور پھر اس چٹان کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن چٹان بالکل ٹھوس تھی، اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی اور اس سے یہ راستہ پوچھا، لیکن سلیمانی تختی نے کہا کہ چونکہ یہ ایک طلسم ہے اس لیے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا، اس طلسم کو عمرو عیار خود حل کرے۔ چنانچہ عمرو نے منہ بنا کر تختی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر غور سے اس چٹان کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے 12 سنگے کے سینگوں کو پکڑا اور انہیں آگے پیچھے ہلانے لگا، لیکن سارے سینگ اس نے ہلا ڈالے، لیکن راستہ پھر بھی نہ ملا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، لیکن دماغ میں کوئی ترکیب بھی نہ آ رہی تھی۔ جب عمرو عیار مایوس ہو گیا تو اسے اس طلسم پر بے حد غصہ آ گیا۔ لعنت ہے اس طلسم پر، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اسے کس طرح حل کیا جائے، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے کوشش شروع کر دی، لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود گئیں۔ آخر تنگ آ کر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ لعنت بھیجو اس خزانے پر، میرے پاس اس سے بھی زیادہ خزانہ ہے، میں تھوکتا ہوں اس خزانے پر، عمرو عیار نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا، اور پھر واقعی اس نے 12 سنگے کی شکل والی چٹان پر تھوک دیا۔ دوسرے لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا پہاڑ زور زور سے ہلنے لگ گیا ہو، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ کیفیت صرف چند لمحے رہی، پھر ایک آواز سنائی دی، پہلا طلسم ختم ہو گیا۔ اس طلسم کا راز یہی تھا کہ کوئی انسان اس پر تھوک دے۔ اگر عمرو عیار اس پر نہ تھوکتا اور واپس چلا جاتا تو فوراً موت کا شکار ہو جاتا، بولنے والے نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور 12 سنگے کے سر والی چٹان درمیان میں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہٹ گئی اور نیچے جاتا ہوا راستہ صاف دکھائی دینے لگا، لیکن اندر گہرا اندھیرا تھا۔ عمرو عیار بے حد خوش ہوا اور اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک شمع نکال لی۔ اس شمع کی یہ خاصیت تھی کہ اس کی روشنی بے حد تیز ہوتی تھی اور یہ شمع ختم نہ ہوتی تھی، چاہے جتنی دیر تک ہی کیوں نہ چلتی رہے۔
اس نے شمع روشن کی اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک راستہ بہت نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ راستہ چٹانوں اور پتھروں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ امرو یار ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی شمع اٹھائے اس راستے پر آگے بڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آگے پتھروں کی ایک گول محراب سی بنی ہوئی تھی اور اس محراب کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ امرو یار وہاں پہنچ کر رک گیا اور اس نے غور سے ان پتھروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شاید یہ طلسم بھی تھوکنے سے کھلتا ہو، اس لیے اس نے اس پر زور زور سے تھوکنا شروع کر دیا، لیکن پتھر اپنی جگہ پر موجود رہے۔ امرو یار نے سوچ سوچ کر زنبیل میں سے ایک لوہے کا ڈنڈا نکالا جس کا سرا کیل کی طرح نوکدار تھا۔ اس نے شمع ایک طرف رکھی اور اس ڈنڈے کی مدد سے اس نے پتھر اکھاڑنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن باوجود بے حد کوشش کے وہ معمولی سا سوراخ بھی نہ کر سکا۔ آخر تھک کر وہ بیٹھ گیا۔ ڈنڈا اس نے واپس زنبیل میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بھی طلسم ہے اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی راز ہوگا، لیکن اس راز کا اسے علم نہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ واپس گیا تو پھر طلسم کو حل نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس لیے اب وہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن سوچ سوچ کر وہ بری طرح تھک گیا، لیکن راستہ کھولنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، امرو یار نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر مایوسی کے عالم میں اٹھ کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے پتھروں کو دھکیلنے لگا جیسے وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ہی پتھروں کو دھکیل کر راستہ کھول لے گا۔ لیکن ظاہر ہے راستہ اس طرح کیسے کھل سکتا تھا۔ زور لگا لگا کر جب امرو عیار واقعی بری طرح تھک گیا تو تنگ آ کر اس نے شمع اٹھائی اور واپس جانے کی قسم ٹھانی، لیکن وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے اسے مڑنے میں بھی کافی مشکل پیش آئی، اور مڑتے ہوئے اس کی شمع محراب کے ان پتھروں سے ٹکرا گئی، اور امرو یار یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا کہ جہاں شمع کے سرے پر جلتی ہوئی آگ پتھر سے لگی تھی وہاں پتھر اس طرح جل کر راکھ ہو گیا تھا جیسے وہ پتھر کی بجائے کوئی کپڑا ہو۔ اب تو امرو عیار شیر ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آگ باری باری سارے پتھروں کو لگانی شروع کر دی اور پتھر واقعی تیزی سے جل کر راکھ ہونے شروع ہو گئے، اور چند ہی لمحوں میں وہ محراب خالی ہو گئی، جیسے وہاں سرے سے پتھر موجود ہی نہ ہوں۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ یہ دوسرا طلسم تھا جس کا راز یہی تھا کہ اسے آگ سے جلا دیا جائے۔ امرو یار خوشی سے اچھلا اور شمع ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے پیچھے ان پتھروں میں سے ایک خوفناک جن نمودار ہوا ہے جس کے بازو اتنے لمبے ہیں کہ دور تک پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس جن نے اپنا ایک ہاتھ امرو عیار کی گردن کی طرف بڑھا دیا تاکہ اسے پکڑ کر مار ڈالے۔ امرو عیار اس جن اور اس کے ہاتھ سے بے خبر شمع پکڑے آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھم سے نیچے زمین پر گرا۔ عین اسی لمحے اس جن کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ امرو یار اس سام کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، اور عین اسی لمحے وہ ہاتھ آگے ایک بند دروازے سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی پورا تہہ خانہ جن کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ جیسے ہی اس جن کا ہاتھ اس بند دروازے سے ٹکرایا تھا، دروازہ بھی کھل گیا تھا، اور ساتھ ہی جن کے جسم کو بھی یکلخت آگ لگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جن اور اس کا ہاتھ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ تیسرا طلسم تھا۔ اگر امرو عیار اچانک نہ بیٹھ جاتا تو جن کا ہاتھ دروازے کو نہ لگتا، اور پھر یہ تیسرا طلسم حل نہ ہوتا۔ اس طلسم کا راز یہی تھا کہ جن کا ہاتھ دروازے سے ٹکرائے اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر جن امرو عیار کو پکڑ لیتا تو پھر امرو عیار کو دنیا کی کوئی طاقت موت کے منہ میں جانے سے نہ بچا سکتی تھی۔ امرو عیار نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، بس اس کا تو پیر پھسل گیا تھا، ورنہ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ جن اس کے عقب سے اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ وہ اطمینان سے اٹھا اور شمع ہاتھ میں لے کر اس کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور امرو یار اس طرح نیچے گرا جیسے آدمی کسی کنویں میں گرتا ہے۔ شمع اس کے ہاتھ سے نکل کر پہلے ہی نیچے گر چکی تھی، لیکن وہ بجھی نہ تھی، اور پھر جیسے ہی امرو کے قدم کسی سخت زمین سے لگے، یکلخت اسے اپنے چاروں طرف سے تیز پھنکانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ امرو یار نے جلدی سے سخت زمین پر پڑی ہوئی شمع اٹھائی۔ نیچے گرنے سے اسے جھٹکا تو زوردار لگا تھا، لیکن وہ نیچے گرا نہیں تھا، بلکہ اسی طرح خود بخود زمین پر کھڑا ہو گیا تھا جیسے وہ گر کر نیچے پہنچنے کی بجائے خود چل کر آیا ہو۔ خوفناک پھنکاروں نے اسے واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ امرو یار نے جیسے ہی شمع کو ہاتھ میں لے کر اٹھایا، وہ وحشت اور خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف پتھروں کی دیواروں میں بڑے بڑے خانے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے انتہائی خوفناک اور زہریلے اژدھوں کے سر باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ بڑے خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ وہ بار بار اپنا سر باہر نکالتے اور پھر اندر کر لیتے،
اور عمرو عیار سمجھ گیا کہ چونکہ سانپ اور اژدہے روشنی سے ڈرتے ہیں اس لیے شمع کی روشنی کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل رہے، ورنہ اب تک تو سارے سانپ اور اژدہے باہر آ جاتے اور عمرو عیار کو کاٹ کاٹ کر اس کا پورا جسم ہی گلا کر پانی بنا دیتے۔ لیکن اب بھی وہ شدید خطرے میں تھا۔ وہ اس وقت ایک گہرے کنویں کی تہہ میں کھڑا تھا اور یہاں سے باہر نکلنے اور اوپر جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ واقعی یہاں آ کر بری طرح پھنس گیا تھا۔ اب وہ کنویں کے درمیان میں شمع اٹھائے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس طلسم کو کیسے حل کرے۔ شمع اس کے ہاتھ میں تھی جو مسلسل جل رہی تھی۔ اس نے شمع کی آگ کو دیوار کے پتھروں سے لگایا کہ شاید پتھر محراب کے پتھروں کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں، لیکن پتھروں پر اس آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اژدہے مسلسل پھنکار رہے تھے اور ان کے سانسوں میں بھی اس قدر زہر تھا کہ عمرو کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگ گئی تھی اور اس کا سر ہوا میں پھیلے ہوئے زہر کی وجہ سے چکرانے لگ گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ وہ اب تیزی سے اس طلسم کا حل سوچنے میں مصروف تھا، لیکن کوئی حل اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اس کا دماغ اب زیادہ تیزی سے چکرانے لگا اور پھر وہ اس زہر کے اثر سے کھڑے کھڑے ڈولنے لگا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع بھی اچانک ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ جانے کی وجہ سے نیچے گر گئی اور اسی لمحے عمرو عیار کا دماغ اتنے زور سے چکرایا کہ وہ بے اختیار نیچے گرا اور عین اس شمع کے اوپر گر گیا۔ شمع اس کے گرنے سے بجھی تو نہیں، البتہ عمرو کے اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ کپڑوں کو آگ لگنے کی وجہ سے عمرو کو جب گرمی محسوس ہوئی تو اس کا چکراتا ہوا ذہن تکلیف کی شدت سے فوراً بیدار ہو گیا اور وہ آگ آگ کرتا ہوا جلدی سے کنویں کی تہہ کے فرش پر لوٹنے لگا تاکہ اس طرح کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھا دے۔ جیسے ہی اس نے 2-3 کروٹیں لیں، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف عمرو کے کپڑوں میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی بلکہ وہ کنواں اور اژدہے بھی غائب ہو گئے اور عمرو نے دیکھا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے کے درمیان میں فرش پر لیٹا ہوا ہے اور جلتی ہوئی شمع اس کے ساتھ ہی پڑی ہے۔ وہ اچھلا اور جلدی سے شمع کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ چوتھا طلسم تھا اور اس کا راز یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی اپنے کپڑوں میں خود آگ لگا کر اس کے فرش پر نہ لیٹے طلسم ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر عمرو عیار اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر فرش پر کروٹیں نہ لیتا تو یہ طلسم ختم نہ ہوتا اور آخر کار عمرو عیار موت کا شکار ہو جاتا۔ ایک کڑکدار آواز سنائی تھی اور چوتھے طلسم کے اس طرح حل ہو جانے پر عمرو عیار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس بار بھی قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا کہ وہ چکرا کر نیچے شمع پر گر گیا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، ورنہ شاید وہ خود کبھی بھی اپنے کپڑوں کو آگ نہ لگاتا۔ عمرو عیار خوشی سے اچھلتا کودتا اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جو کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک لمبی سی سرنگ تھی اور عمرو عیار اس سرنگ میں چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ آخر طلسم ختم بھی ہوں گے، اس الو کے پٹھے جادوگر نے نہ جانے کتنے طلسم بنا دیے ہیں، عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا اچانک چھم چھم کی آوازیں عمرو عیار کو سنائی دیں۔ وہ یہ آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی عورت پیروں میں گھنگرو باندھ کر چل رہی ہو۔ ابھی عمرو عیار حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس روم کی دائیں طرف والی دیوار پھٹی اور ایک نہایت خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس نے واقعی پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ وہ بے پناہ خوبصورت عورت تھی اور اس کے جسم پر خالص سونے کے زیورات تھے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ عمرو عیار، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، جادوگر بادشاہ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، میں تم سے شادی بھی کر لوں گی اور یہ سارے زیورات بھی تمہیں تحفے میں دے دوں گی۔ اس خوبصورت عورت نے قریب آ کر روتے ہوئے کہا، تم ہو کون؟ مجھے دیکھنے دو، تم انسان بھی ہو یا نہیں؟ عمرو عیار نے کہا اور ساتھ ہی اس نے شمع اس کے چہرے کے سامنے کر کے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں انسان ہوں، شہزادی ہوں، عورت نے کہنا شروع کیا۔ لیکن عمرو عیار کوئی عام آدمی تو نہ تھا، اس کی ساری زندگی ہی جنوں، بھوتوں، جادوگروں اور دیووں سے لڑتے گزر گئی تھی۔ اس لیے اس نے شمع کی تیز روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں سیاہ پتلی گول ہونے کی بجائے لمبی تھی اور یہ جن ہونے کی خاص نشانی تھی۔ انسانوں کی آنکھوں کی پتلی گول ہوتی ہے جبکہ جنوں کی لمبی، جس طرح بلی کی آنکھوں کی پتلی ہوتی ہے۔ ہاں، مجھ سے عیاری کر رہی ہو جو خود دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، تم انسان نہیں جن ہو، عمرو عیار نے فوراً کہا اور اس کے ساتھ ہی اسی خوبصورت عورت کا چہرہ بگڑنے لگا۔ وہ یکلخت کسی چڑیل کی طرح نظر آنے لگ گئی اور پھر وہ دہشت ناک آواز میں چیختی ہوئی عمرو عیار پر حملہ ور ہو گئی۔ لیکن عمرو جانتا تھا کہ جن سانپوں کی طرح آگ سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع سے اس کے کپڑوں میں آگ لگا دی۔ آگ لگاتے ہی وہ جن عورت بری طرح چیخنے چلانے لگی
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ 5واں طلسم تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اس عورت کو پہچان کر اس کو آگ سے جلا دیا جائے، اور امرو واقعی بے حد عیار ہے۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا۔ ایک بار پھر تیز آواز گونجی، اور اس بار امرو عیار واقعی اپنی عقل مندی پر خود کو داد دینے لگا کہ اس نے اپنی عقل مندی سے اس راز کو حل کر لیا ہے۔ اس سے پہلے تو سب طلسموں کو حل کرنے میں اس کی خوش قسمتی کا زیادہ دخل تھا، لیکن اس طلسم کو اس نے اپنی عقل مندی سے حل کیا تھا۔ امرو عیار خوشی سے آگے بڑھنے لگا۔ سرنگ کا اختتام ایک بڑے سے میدان نما کمرے میں ہوا۔ کمرہ اس لیے کہ اوپر سے اس کی باقاعدہ چھت ڈالی گئی تھی، جس کے اندر تقریباً 100 کے قریب ستون بھی موجود تھے۔ ہر ستون کا رنگ دوسرے ستون سے مختلف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا کے سارے رنگ ان ستونوں پر استعمال کیے گئے ہوں۔ امرو عیار ان ستونوں کو حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میدان میں ایک زوردار آواز گونج اٹھی۔ میں بادشاہ جادوگر کی روح بول رہی ہوں۔ اے آدمزاد، اگر تم یہاں تک زندہ سلامت پہنچ گئے ہو تو اب یہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکو گے، کیونکہ یہ چھٹا طلسم ہے، اور اس کے بعد کے طلسموں کے لیے راستہ ان ستونوں میں سے کسی ایک ستون میں سے جاتا ہے۔ اگر تم نے پہلی بار صحیح ستون پر ہاتھ رکھ دیا تو طلسم ختم ہو جائے گا اور تمہیں آگے جانے کا راستہ مل جائے گا، لیکن اگر تم نے غلط ستون پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر فوری طور پر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ صحیح ستون کی شناخت ان رنگوں میں چھپی ہوئی ہے، آواز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ امرو عیار واقعی اب پریشان ہو گیا، کیونکہ 100 ستونوں میں سے وہ کیسے اصل ستون تلاش کر سکتا تھا، اور نہ اسے معلوم تھا کہ کون سے رنگ کا ستون اصل ہے۔ وہ ایک ایک ستون کے پاس جا کر اسے غور سے دیکھتا رہا کہ شاید اصل ستون کی شناخت کے لیے کوئی اور نشانی بھی ہو، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اور یہ بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ ستونوں کو ہاتھ لگائے بغیر واپس گیا تو فوراً مر جائے گا، اور اگر غلط ستون پر ہاتھ رکھ دیا تب بھی فوراً موت واقع ہو جائے گی۔ وہ واقعی اس وقت بری طرح پھنس گیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جادوگروں کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا ہوتا ہے؟ یقیناً اصل ستون وہی ہوگا، اور اسے معلوم تھا کہ جادوگروں کا سب سے پسندیدہ رنگ سرخ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سرخ ستون کی طرف بڑھ گیا، لیکن سرخ ستون بھی تعداد میں 20 کے قریب تھے۔ کوئی ہلکا سرخ تھا، کوئی تیز سرخ۔ اسی طرح رنگ تو سرخ تھا، لیکن اس کے شیڈ رنگ ہلکے تیز ہونے کی وجہ سے مختلف تھے۔ اب کیا کروں؟ اس نامراد بادشاہ جادوگر نے واقعی بڑا خوفناک طلسم بنایا ہے، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی، امرو عیار نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ آواز گونج رہی تھی، اور پھر اچانک جیسے بجلی کونتی ہے اسی طرح اس کے ذہن میں ایک خیال گونجا، اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ امرو عیار، واہ، تم واقعی دنیا میں سب سے بڑے عقل مند ہو، واہ۔ امرو عیار نے خوش ہو کر اپنے آپ کو ہی شاباش دینا شروع کر دی، اور پھر امرو عیار جلدی سے اٹھا۔ اس نے ایک پیر سے جوتی اتاری اور اسے ہاتھ میں لے کر وہ تیزی سے ایک ستون کی طرف بڑھا، اور اس نے زور سے اس ستون پر جوتی ماری، لیکن ستون سے راستہ نہ کھلا، اور نہ ہی امرو عیار کی موت واقع ہوئی۔ اب تو جو ذرا برابر بھی اس کے دل میں خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسے دراصل اچانک خیال آ گیا تھا کہ آواز نے کہا تھا کہ اگر اس غلط ستون کو ہاتھ لگایا تو وہ مر جائے گا، اور صحیح ستون کو ہاتھ لگانے پر راستہ کھلے گا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ ہاتھ لگانے کی بجائے کوئی اور چیز لگا دے تو صحیح ستون پر دباؤ پڑنے سے راستہ بھی کھل جائے گا، اور غلط ستون پر ہاتھ نہ لگنے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح وہ مرنے سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے اس نے جوتی مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور واقعی اس نے ستون کو جوتی ماری تو راستہ نہ کھلا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ غلط ستون تھا۔ اگر وہ اس کو ہاتھ لگا دیتا تو اب تک مر چکا ہوتا، اور پھر تو جیسے اس پر جنون سا سوار ہو گیا۔ اس نے ایک سرے سے ستونوں پر جوتیاں مارنا شروع کی اور تیزی سے آگے بڑھتا گیا، اور پھر تقریباً 40 ستونوں کو جوتیاں مارنے کے بعد جیسے ہی اس نے ایک سفید رنگ کے ستون پر جوتی ماری، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دوسرے لمحے ستون درمیان سے کھل گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ آہ، چھٹا طلسم بھی حل ہو گیا۔ امرو عیار واقعی دنیا کا بڑا عیار ہے۔ کاش وہ ستون کو ہاتھ لگا دیتا تو اسے موت سے کوئی نہ بچا سکتا تھا۔ ایک روتی اور کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، اور امرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ واقعی یہ خوفناک طلسم اس نے اپنی عقل مندی سے حل کر لیا تھا، کیونکہ اسے ہاتھ لگانے والی شرط کا خیال آ گیا تھا۔ امرو عیار جلدی سے آگے بڑھا اور سیڑھیاں اترتا گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک اور کمرے میں ہوا، لیکن اس کمرے میں دودھیا رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی امرو عیار اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے دیوار برابر ہو گئی، اور امرو عیار اس دھوئیں سے بھرے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ دھواں تیزی سے اس کی ناک اور منہ میں گھس رہا تھا۔ گو اس نے دھوئیں سے بچنے کے لیے اپنا سانس روکا ہوا تھا، اور تیزی سے بچ نکلنے کا
کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن ہر طرف ٹھوس اور پتھریلی چٹانوں پر مشتمل دیواریں تھیں۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور اب سانسیں روکے روکے عمرو عیار کا سینہ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور پھر اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی طرف سے تو آہستہ سانس لینے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس نے کافی دیر سے سانس روکا ہوا تھا اس لیے وہ آہستہ سانس نہ لے سکا، اور اس کا سانس لمبا ہوتا گیا، اور اس طرح دھواں پوری طرح اس کے سینے میں بھر گیا۔ دوسرے لمحے عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں کسی نے سرخ مرچیں بھر دی ہوں۔ وہ بری طرح کھانسنے اور تڑپنے لگا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے سانس لیتے ہی باقی دھواں بھی غائب ہو گیا، لیکن عمرو عیار کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سارے کمرے میں پاگلوں کی طرح ناچتا اور کھانستا پھر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنتیں بھی منہ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر خون کی بجائے آگ کی لہریں دوڑنے لگی ہوں۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر نکلنے کو تھیں، چہرہ بگڑ گیا تھا، پگڑی کھل کر نیچے گر گئی تھی، اور پھر گرمی اس قدر بڑھی کہ عمرو عیار نے بے اختیار اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد وہ صرف ایک زیر جامہ پہنے ننگا کمرے میں کھانستا اور اچھلتا پھر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسی طرح کھانستے کھانستے آخر کار مر جائے گا، لیکن اس گرمی اور کھانسی کا کوئی علاج اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ خوں خوں خوں، بتاؤ، خوں خوں خوں، جادوگر خوں 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 کی روح، خوں خوں، اس کا راز، خوں خوں خوں۔ عمرو عیار نے بری طرح کھانستے ہوئے جادوگر کی روح سے اس طلسم کا راز پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اب تو عمرو عیار فرش پر گر کر بری طرح ہانپنے لگا۔ اس کا پورا جسم آگ سے اس طرح تپ رہا تھا جیسے وہ کسی گرم تندور میں بیٹھا ہو، اور کھانسی تھی کہ مسلسل آئی چلی جا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہ رک رہی تھی۔ ہپ ہپ، خوں خوں خوں، پانی، خوں خوں خوں۔ عمرو عیار نے کھانسی کے دوران چیختے ہوئے کہا، ایک صورت میں پانی مل سکتا ہے کہ تم اپنی زنبیل میں موجود تمام دولت دینے پر تیار ہو جاؤ۔ ایک ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، خوں خوں نہیں، خوں خوں، ہپ، پانی، خوں خوں۔ عمرو عیار نے بری طرح کھانستے اور چیختے ہوئے کہا، وہ پانی بھی مانگے جا رہا تھا اور اپنی دولت دینے پر بھی تیار نہ تھا۔ تو پھر اسی طرح کھانستے کھانستے مر جاؤ، ابھی شدید گرمی کی وجہ سے تمہارے جسم کو آگ لگ جائے گی اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اسی آواز نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، دیتا ہوں، خوں خوں خوں، پانی، پانی دو، خوں خوں خوں، دولت دیتا ہوں، پہلے پانی، خوں خوں۔ آخر زندگی بچانے کی خاطر عمرو عیار دولت دینے پر تیار ہو گیا۔ نہیں، پہلے دولت دو، اپنی زنبیل سے باہر نکال لو، وہی آواز سنائی دی، اور عمرو عیار نے فوراً ہی زنبیل کو الٹ دیا، اور دوسرے لمحے زنبیل میں سے ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر باہر نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ اس دولت سے بھر گیا۔ ہپ ہپ، پانی دو، خوں خوں خوں۔ عمرو عیار اب کھانستے کھانستے اور گرمی سے بے حال ہو گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے فرش کا ایک کونا غائب ہو گیا، اور عمرو عیار کی تمام دولت تیزی سے گھسڑتی ہوئی اس کونے میں موجود خالی جگہ میں غائب ہو گئی، اور عمرو عیار کھانستا بھی جاتا تھا اور روتا بھی جاتا تھا۔ جب ساری دولت غائب ہو گئی تو ایک بوڑھا سا آدمی ہاتھ میں پانی کا گلاس اٹھائے نمودار ہوا۔ وہ بری طرح ہنس رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس عمرو کی طرف بڑھا دیا۔ عمرو نے دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہونے کی بجائے ابل رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا کہ دولت بھی ہاتھ سے گئی اور پانی بھی ابلتا ہوا ملا۔ اس نے غصے کی شدت میں وہ ابلتا ہوا پانی پینے کی بجائے اس بوڑھے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی بوڑھے پر پڑا، بوڑھے کے جسم میں تیز آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے ہوئے، اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے یکدم اس کی کھانسی اور جسم میں موجود گرمی ختم ہو گئی۔ جب دھماکے ختم ہوئے تو عمرو نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی ایک وادی میں کھڑا تھا، اور اس کے سامنے ایک طرف تو اس کی اپنی دولت پڑی تھی، جبکہ ساتھ ہی دور دور تک بے پناہ دولت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ یہ آخری طلسم تھا، 7واں طلسم۔ اس کا حل یہی تھا کہ اس قدر پانی کی طلب کے باوجود پانی نہ پیا جائے، بلکہ بادشاہ جادوگر کی روح پر پھینک دیا جائے۔ یہ طلسم بھی حل ہو گیا، اور اب جادوگر بادشاہ کا خزانہ عمرو عیار کی ملکیت ہو گیا۔ کاش عمرو عیار پانی پی لیتا تو وہ فوراً مر جاتا، آواز نے روتے ہوئے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمرو عیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، اور اب وہ موت خزانے کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے 7 خوفناک طلسم حل کر لیے تھے، اور پھر اس نے تیزی سے زنبیل میں خزانہ ڈالنا شروع کر دیا، پہلے اپنی دولت اور پھر موت خزانہ۔ وہ خزانہ ڈالتا بھی جاتا تھا اور خوشی سے ناچتا بھی جاتا تھا۔